الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله جنت کے ہیں پیرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت معزز اور محترم حاضرین اہل اسلام بڑے خوبصورت طریقے بڑے خوبصورت طریقے نال آپ نے بزم نو سجایا عربی زبان دا ایک مقولہ ہے الناس فیما یعشقون مذاہب کہ جیدے لوگاں دے دل دا میلان ہوندہ ہے اس قسم دیاں دلیلاں ڈھونڈ لیں آپ کو سمجھ آئی کہ نا یعنی دل دا جیدے میلان ہوندہ ہے نا وہ اس طرف دی دلیل ڈھونڈ لیندہ ہے جیڑا بندہ بوٹی پیندہ ہے نا وہ دے کوڑ بھی پین دی دلیل ہے کہ میں اس دلیل تٹی دی کوئی شراب پیندہ ہے تو اسے پوچھو کیوں پینا ہے وہ دے کوڑ بھی وہ دے پین دی دلیل ہے جیڑا نہیں پیندہ ان دے کوڑ نہ پین دی دلیل ہے تو یہ ہے طبیعت انسانی جس طرف میلان ہو جائے
طبیعت بن جائے اونج دیاں دلیلاں ڈھونڈ کے تو بندے پھر خودی میں تو ایک مثال دینا منڈا سی اس میٹرک دے پیپر دیتے تو پڑھیا کوئی نہ پڑھیا ہویا پڑھیا نہیں تھی مطلب وہ سال ہے میں سکوٹر سے جاندہ ہوں رہا پڑھیا نہیں منڈے مطلب انہوں کوئی آندھی جاندی شے کوئی نہ اس پیپر دے آیا ان پتہ میں فیل ہو جائے ان کسی بندے دسیا بھی یار فلانے نا قبرستان ایک بابا ہے وہ تویز دین دے تے پاس تو ہو جیسے ہونو بابا آپ 5 بھی نہیں پڑھیا یہ اندھے کھول ٹور گیا ہے وہ سمجھے میرا گاہ کیوں سا کہ جی روپیہ 10,000 لگے گا فی کلاس دا یہ تو پاس ہو جائے وہ 10,000 دے کہ کتنا وگو پیچھو لائے دو کہ وہ بچہ سی اس دے آیا وہ آگیا رزلٹ آ گیا وہ فیل ہو گیا ہونو نہ اپنے تو غصہ نہیں انہوں اس بابے تے تاب چڑی توجہ ہے وہ ویندہ نیٹ تے ایک کلپ سامنے آیا کوئی بندہ بیکھنا نیٹ تے تو پیاندہ بابے شہی کوئی بندہ یوٹیوب تے بیک کے پیاندہ تھی کہ بابے اس سے ویلے ہوں دے ہوتے لائک دا بٹن دبا دیتا ہے کہ اے سچ پیا بول دا ہے جو پیاندہ ہے سچ پیاندہ ہے اے واقعی شہی کیونکہ ان دا اپنا آگے ذہن ہے بن گیا سی ہونو اس جیڑی بھی دلیل دیتی ہے نا بابے کوئی شے نہیں ہوں دے ذہن اس دلیل نو من لیا ہے اے گل واقعی صحیح ہے بابے کوئی شے منڈا کسی جگہ تے شادی کرنا چاہتا کوئی جگہ تھی جیتے وہ آندہ تھی کہ میری فلانی جگہ شادی ہو جائے اگوں وہ منڈا پڑھیا کوئی نہ کڑی پڑھی آئی منڈے دا دل سی بجے پڑھی ہے تو یہ لب جائے نوکری لب جانی ایک مہندی راسی میں کھاندہ راسی تو موج بڑی بن جاسی اس کسی بندے نے پوچھا فلانا بابا تویز دیندہ تو آندہ ہے جتھے آکھو تے شادی ہو جاسی وہ گیا تویز لے آیا روپیہ 20,000 بابے لے لیا اس گھر آ گیا وہ مہینہ 6 مہینے لگے انہاں کڑی دی جدے شادی کرنی انہاں کر چھڑی او شدہ بڑا غمگین اس یوٹیوب ویکھی تے کہ ایک بندہ لگا ہے بابے شہی کو دس ہونے اس کیڑا بٹن بننا ہے بہت اچھا منڈا بیٹھا تھی گھر تے اس ویڈیو ویکھنی ہے یورپ دیاں انگریزان دیاں تو وہ تو دے مقامات امن تے پیسہ ریال ڈالر یورو ویکھنی ہوتا ہے یار بار چھے وہ ڈنکی دا ذہن بنیا ہوتا تو اس آکھیا بھی ڈنکی والے ایجنٹ آکھیا بھی 7 لاکھ مہین دے تھاپڑا بابے تو لیا وہ بھی کسی بابے نے ملیا بابے انہوں نے آکھیا بھی 3,000 مہین سے دے تو پترہ لگ جائے وہ سر ترکی تو فدی کے گھر آ گیا ہوں بیٹھا ہے سوچے پہ اب 7-8 لاکھ روپیہ بھی دیا کی یوٹیوب کھول لیے وہ سکرولنگ کر رہے ہیں اگے ایک ویڈیو آگئی ہو سکے اے بابے کوئی وہ ان کی آنکھیں منڈا بڑی شایم دے وہ بھی یہی آندہ ہے کہ واقعی صحیح پہ آندہ ہے بابے کوئی شائی نہیں ٹھیک ہے بندہ داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتا وہ دا اپنا مائنڈ ہے کہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے اس بندہ ویکھیا یوٹیوب تے جڑا پہ آندہ ہے داڑھی رکھنا دین اچ کوئی ضروری نہیں وہ فوراں لائک دا بٹن منڈیا کیونکہ وہ دا اپنا دل مائل سی کہ ٹھیک ہے تو جدو ان دلیل لبی اس فوراں جیسے اے ہے الناس فیما یعشقون مذاہب بندے دا میلانے تبا جس طرف ہوندہ ہے اونج دیاں دلیلنا انہوں پسند ہوندہ اے مزاج انسانی اے مزاج انسانی لیکن ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ جتو گال بدل رہا کہ دین مزاج انسانی دا تابع نہیں ہوندہ مزاج انسانی نو دین دے تابع ہونا چاہیے آپ کو مسئلہ دی سمجھ لگی کہ نہیں میں نے نہیں اگر پسند مثلا میں ترس ہوندہ ہے جانور ذبح کرنا جانور ذبح کیتا ہے میں نے
तरस आउंदा है, मेरा नरम दिल बंदा, मैं नहीं पसंद मैं जानवर दबा करा, लेकिन जो मालक फरमाया ना फसल ले रब्बी का वाना हार कि कुर्बानी कर, हुण मेरा दिल मन्ने या ना मन्ने मैनू कुर्बानी। सर आपको समझ आ रही है? क्योंकि दीन मेरा ताबे नहीं, मैं दीन दे ताबे। जदों इंसान कलमा पढ़ता है उन ये गल उदू मननी चाहिए, मैं कलमा पढ़ लिया है, हुण मेरी मर्जी नहीं चलनी, हुण दीन दी मर्जी चलनी। देखो असी डॉक्टर को जाने, डॉक्टर सिलेक्ट करता है कि भाई ए चीज़ां तू खानियां ने, ए चीज़ां तू नहीं खानियां, इन्हां दा परहेज है। तो साडा दिल, मसलन मैं शुगर पेशेंट हाँ 12-14 साल, तो मेरा दिल तो रसगुल्ले खाण से करता है। मौलवी हुण भी लंघदे ना, असीं अफजाबादों पे लंघदे सां, तो उत्थे एक बड़ी मशहूर स्वीट वाली दुकान है, मौलवी लंघदे तारुफ कराया मैं कि ये इन्हां दे रसगुल्ले बड़े मज़ेदार होंदे। मैं क्या मौलवी जी अगां चलो, दिल मेरा भी ऐसी बड़ा मज़ेदार होंदा, दो खा लेना, लेकिन मैं कहनी अगे चलो। क्यों कि मैं अपने मिजाज नूं डॉक्टर दे ताबे कीता, मैं सेहतमंद हाँ, शुगर दे बावजूद मैं 16 आने सेहतमंद हाँ। उसकी वजह की है कि मैं अपनी मर्जी नहीं की, जो मेरा डॉक्टर आंदा है मैं उसकी मर्जी कर रही। जदों बंदा अपनी मर्जी ते चलता है उदों अकीदा बीमार हो जाता है। जदों बंदा अल्लाह दे वलियां दरवेशां और दीन दे ताबे हो जाता है, इमाम अहमद रजा दे ताबे हो जाता है, उदों बंदा अकीदे च बीमार नहीं होंदा, उदों बंदा सेहतमंद हो जाता है। मेरी गल दी पुत्तर समझ आई है कि नहीं? मेरा मिजाज पसंद करता है कि मैं रसगुल्ला खावा, मगर मेरा डॉक्टर आंदा है नो, तो मैं डॉक्टर दी नो ते खड़ा हो के 12 साल शुगर खड़ा के तुहाडे सामने बैठा और मैं 16 ने से। और अगर मैं अपने मिजाज से चलांगा तो मेरी सेहत गड़बड़ा जाएगी, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे या चिट्टे हो जाएंगे, जिस्म में ज़ोफ आ जाएगा, एक तकरीर की त्या साह चढ़ जाएगा, टुरया नहीं जाएगा। भाई मैं तो ए हुण जिहड़ा साल पिछला 2024 जा रहा है, मैं 2024 बगैर बहन तो गारे सौर ते चढ़िया, राज बैठा नहीं मैं खालद भैन बगैर बाण तो सीधा चढ़िया। तो इसकी वजह यह है कि भाई मैं डॉक्टर दे ताबे। बस फर्क याद रखना, जो डॉक्टर दे ताबे होवे ओदी सेहत खराब नहीं होती, जो अहमद रजा दे ताबे हो जाए ओदा अकीदा खराब नहीं होता। अब कुछ बंदे भी सोचते होने कि अहमद रजा कौन है? भाई अहमद रजा सुनिया दे अकीदे दे एक डॉक्टर का नाम है, समझ आई कि ना? भाई वो डॉक्टर है, थर्मामीटर है, उनके कोल बुखार भी चेक कर लेंदा है, शार्ट भी चेक कर लेंदा। तो भाई साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप उस अकीदे दे ताबे होके गल सुनाऊं। अहले सुन्नत व जमात किस सोच और नजरिए दे मालिक? अगर कोई सुन्नी नहीं तो फिर उहदे नाल तो साडी मुखातब ही नहीं। महफिल दा उनवान अहले सुन्नत व जमात दे नजरियात नाल है, तो अहले सुन्नत दे नजरियात की सब तो पहले बुनियादी अहले सुन्नत दे 4 माखिज ने, जिन्होंने अदिल्ला अरबा कहते हैं। तमाम अहले सुन्नत दा इहदे ते इत्तिफाक है कि अदिल्ला अरबा चो पहली दलील यानी 4 दलीलां जिन्हां उत्ते सुन्नी मसला खड़ा है, कुरान सुन्नत इजमा और क्यास। कुरान सुन्नत इजमा और क्यास, इन्हें चो पहली दलील कुरान, यानी मसला सब तो पहले कुरान चो साबित होना चाहिए।
اور اگر قرآن کو ثابت نہیں ہوتا تو حضور دی سنت تو ثابت ہونا چاہیے. اگر سنت تو ثابت نہیں ہوتا تو امت دا دے تے اجماع ہونا چاہیے. اور اگر اجماع نہیں ثابت ہوتا تو کسی اللہ دے کامل ولی اور عالم دا دے تے کوئی قیاس حجت ہو سکتا ہے دلیل. تو سب تو پہلے قرآن. اور اے ادلہ اربع کیویں بنائے نسی یہ بھی رمض. تسی کہہ سکتے ہو تسی کون ہو جڑے بنائی بیٹھے. حضرت معاذ بن جبل نو حضور نے یمن دا قاضی بنا کے بھیجا تے پوچھا بھائی تو اتھے کیویں فیصلہ کریں گا. انہوں نے فرمایا جی میں اللہ دے قرآن تو فیصلہ کروں. تو حضور نے فرمایا اگر قرآن دے اندر نہ پائیں تو پھر فرمایا پھر میں اپنے نبی دی سنت کے مطابق فیصلہ کروں. حضور نے فرمایا اگر تو سنت بھی نہ پایا تو پھر فرمایا فل یجتہد برائیی پھر میں اندے اتے اپنی رائے نال قیاس کرا. حضور نے تھپ تھپایا اور فرمایا کہ اللہ دا شکر ہے کہ اس نے اس میرے صحابی نو حق دا راہ دکھایا. یہ ہے اہل سنت جو سرکار دا فرم. سب تو پہلے قرآن. تو آئیے اب قرآن پڑھتے ہیں. ہن قرآن پڑھتے ہیں. موڈ بج گیا ہن قرآن پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے محبوب پیارے اللہ نے تیری اہل بیت نو پاک فرما دیتا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ترکڑی دے ایک پاس سے روایت قرآن چ ایک آیت نہیں اور بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی ينزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان. محبوب پیارے جویں تیری آل نو پاک کیتا ہے ایویں جنہ جنگ بدر شرکت کیتی ہے میں تیرے صحابہ نو بھی پاک فرما دیتا. آپ دی توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی. والذی ينزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان. او دے فرمایا لیطہرکم. ایدے بھی فرمایا لیطہرکم. او دے فرمایا تطہیرا. فرمایا لیذھب عنکم رجز الشیطان. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جڑے الفاظ اللہ نے اہل بیت واسطے استعمال فرمائے نے وہی الفاظ اللہ نے صحابہ واسطے استعمال فرمائے. تو اب اگر آپ آیات طہارت پڑھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن وچ دو نے. آیات طہارت قرآن وچ دو نے اور بدقسمتی اے کہ ایک پڑھی گئی دوجی بھول گئی اور اس تو ان بیلنس ہے. ایک پڑھی دوجی چھوڑی تو ان بیلنس ہو گئے. ہن مزاج دا فرق ہے. جنہاں نو او آیت پسند آئی وہ صرف وہ پہ پڑھ دے کہ اہل بیت پاک نے. تے جنہاں صحابہ والی پسند آئی وہ نہ صرف یہ پہ پڑھ دے نہ وہ چھڈی ہے. تو صراط مستقیم یہ ہے کہ اپنی پسند تو چھوڑ دیو. جنہاں نو اللہ پاک کیتا ہے انہاں سارے نو پاک مانو. یہ ہے صراط مستقیم اور یہ ہے مسلک اعتدال. کہ ساڑی کی اوقات ہے کہ بھئی اسی فیصلے کریے کہ وہ پاک ہے تو وہ پاک نہیں. یہ فیصلہ اللہ کا. اور اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا. اللہ حضور دے قدم دی برکت نال ساری دھرتی پاک فرما دیتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن نو پاک فرما دیتا ہے. اللہ نے قرآن پاک کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور دے قدمہ دی وجہ تو دھرتی پاک کیتی. ارے بھائی سب سنو. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ دے اندر ایک پورا چیپٹر اس موضوع تے لکھیا ہے کہ رسول اللہ دے وجود چو نکلن والی ہر شے پاک. حضور دا پخانہ مبارک بھی امت دے حق وچ پاک ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ. حضور دے فضولات مبارکہ یورن حضور دے حق وچ پاک نہیں امت دے حق وچ پاک. آپ اس فرق میں سمجھو.
کہ یہ فرق کیوں پہن دے ہو کہ حضور دے آکے پاک نہیں؟ کیونکہ اگر حضور واش روم یوز کرن گے تو حضور بھی وضو فرمان گے. اب انہوں سمجھ آئی کہ پھر حضور وضو فرمان گے کیونکہ حضور دے آکے پاک نہیں. جدو امتی آئے گا تو امتی پی بھی لوے گا تو اس نو عیب نہیں ہوئے گا بلکہ اس دے پیٹ دیا بیماریاں ختم کر دیتی ہیں جان گیا اللہ. توجہ ہو گئی اے ساڑے تھوڑے جے ساتھی جڑے نا سنی بھی کدی ان بیلنس ہوندے مثلا ان بیلنس ہوئے تے جوش خروش وچ بیان دے ساتھ کہ حضور نو زہر دیتا گیا، حضور نو زہر دیتا گیا، حضور نو زہر دیتا گیا. دوجے آندے پیسہ مگر سنی بھی لگے دیتا گیا دیتا گیا. میں ایک دن سنی ایک نو کھلا رہا میں کہ پاجی تھوڑا جا ساتھ لو آندہ کی جی. میں کہ اے تسی تقریر اچ بیان دے آؤ کہ ابو بکر صدیق نو سپ لڑیا سی تے حضور نے لوابے دہن لایا سی تے انہاں دا زہر ختم ہو گیا تے مڑ حضور اپنے تے زہر کی میں اثر کر گیا. وہ سمجھ آئیے گل ہے بھائی تھوڑا جا سوچ کے سال ہے کہ چلیے تاکہ سانو سکون رہے. آپ نے سمجھ انجیو کئی مولوی من خالد پہی ہونا دینے میں تسی اے گل چا کیتی ہے حضور تے جادو نہیں ہوندا ایک ہی پیان دو میں کہی میں تے ایڈا مولوی کوئی نہیں حضور دا نا لے کہ پھوکا ماریے تے جادو ول ہو جاندہ ہے. میں اس تو آنا جنہ دا نا جادو لا چھڑ دے مڑو نہ تے ہوندا کی میرے آجی پھر اے ساڑھا اسیان پاسے لئی تھوڑے پڑے ہوئے تے ٹھان تے سوچ دے رہنے اگر لوگیاں گلال کدی نہیں گئے. ہاں جی تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ پھر بلا دے محقق ہوندے ماشاءاللہ. اسی بھائی جی ترے ہی نہیں تے ڈوبنا کیوں نہیں سمجھے جس ترنے ڈوبنا تے وہ سے ایسا اس تحقیق والے دریائے جاج تک پیر ہی نہیں دریا. بابے لگے جو نے تو نہ سے آئی تھے ڈوب گئے تھے اتھے آج جائے سی دی کھڑے ہیں سان موڑ پہ کچھنے دی لوڑ کھڑی آج سمجھ نہیں آئی گل دی جیتو اگے بندے لانگ گئے تو نہ سے آئی تھے اتنا پانی ہے موڑ لے کے چیک کرن دی کھڑی لوڑ وہ کتنا ڈوب گئے نا بھائی سانو نہ دی دسے تے اعتبار مسئلہ سنو اللہ فرما دیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اگر شاید میں پڑھ گیا هو الذی ينزل وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بدر دی جنگ میں موجود تھا تو آپ اگر بدر شریف جاؤ تے دیکھو گے میں بھی گیا نقشہ اس طرح تھا کہ جس پاسے کافران دا لشکر تھے وہ جگہ اچھی سی جس پاسے مسلمانہ دا لشکر سی وہ جگہ نیوی سی. اونا دی جگہ سی پیڈی پختہ مسلمانہ دی سی ریتلی. انہاں کوڑ پانی سی انہاں کوڑ پانی کوئی نہ تے شیطان آیا. اچھا شیطان آپ نہیں آندا وہ کسے نہ کسے بندے دے روح پہ چاہتا ہے تے کدی کدی بغیر بندے تو ذہن چوی بس وسلا اس اکھیا وی تسی آندے ہو ساڈا نبی بھی سچا ہے تے اسی بھی سچے ہیں وہ اونچی جگہ تے تسی نیویں تے ہو پانی انہاں کولے تواڈے کول کوئی نہیں وہ پختہ جگہ تے تسی ریتلی جگہ تے ہو ہنے جنگ شروع ہوئی تو انہاں تواڈے پھنڈنا نہیں تے تو ٹر جاؤ چپ کر شیطان وسوسہ پایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہاں ایک سی کہ تواڈے کول پانی کوئی نہیں اور تواڈے کول تے طہارت نو ہے کوئی نہیں با وضو ہی کر لئی وہ تسی وضو کس نو کرنا ہے تسی سویرے اٹھو تواڈے کول پانی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ بدل بھیجے جب بارش وسے جدو بارش وسی جیڑا وہ شیطان دا وسوسہ اندر آ وہ اندروں بھی دھوپ گیا تے جیڑی اچھی جگہ آئی وہ تے چکڑ ہو گیا تے جیڑی نیویں جگہ آئی ریت آئی وہ ریت جم گئی انہاں دی تلکن ہو گئی ادھے ریت جم کے تو لڑائی دے قابل ہو گئی تے پانی روڑ کے اتو سارا نیویں جگہ تے جمع ہو گیا اور صحابہ کو پانی دی فراوانی ہو گئی تو اللہ فرمایا جبریل ہن اے آیت لے جا محبوب پیارے اللہ فرمانے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ
پیارے اللہ تیرے پیارے صحابہ نو پاک کر چھڑیا اور شیطان دیاں نہ پاکیاں نہ تو دور کر دیتیاں نے اہل بیت دیواری آئی تے اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کہہ رہے اہل بیت بھی پاک نے اور صحابہ بھی۔ امام اگلی آیت سنیے، اللہ فرما دیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور دے فرشتے نبی تے درود بھیج دے۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والے ہیں تو اسے بھی درود پڑھیا گا۔ تو اس آیت وچ آل تے درود دا ذکر کوئی نہ صحابہ تے درود دا ذکر۔ جدو آیت نازل ہوئی تھی حضور فرمایا میری آل تے بھی پڑھیا کرو اور میری آل تے بھی درود پڑھیا کرو۔ تو صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈی آل تے ہو گیا تے غلام آپ نے اگے تے ہر برکت سن شامل رکھیا ہے، تو سرکار ایتھے سن باہر پکڑ دیو۔ اللہ فرمایا سونیا محبوبہ اللہ دا قرآن لے کے جبریل آگئے، اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ سونیا تیری آل تے بھی درود ہوئے گا، صبح قیامت تک میرے بندے تیرے صحابہ تے بھی پڑھتے رہن گے۔ تاں پڑھیا جاندہ ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ۔ اے سنی پڑھ سکتے وعلا آلکہ۔ اب کوئی بچہ اگر بیٹھا ہوئے، میں جمعے تو بھی دسیا اگر کوئی بچہ آکھے نا بھی یہ حضور دے زمانے پڑھیندہ سی، کوئی نہیں سی پڑھیندہ۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی دے زمانے اذان نال شروع ہے، کیونکہ جدو آپ نے مصر فتح کیتا، مصر تو مصر دے لوگ اذان تو پہلے صحابان برا آندے سن، تو سلطان بہت پکے ٹھکے سنی سن، پورے بریلوی آئے سلطان صلاح الدین پکے ٹھکے سنی آئے، اللہ اللہ سرکار نال محبت کرنا۔ تو سرکار نے جدو مصر فتح کیتا تو اے کباہت ویکھی، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں بند کر دے، اور اس تو پہلا صحابہ تے آل نو رلا کے جڑا درود پڑھیندا وہ پڑھیا وعلا آلکہ واصحاب۔ تو پھر ایک بندہ سوچ سکتا ہے ہن تے مڑینج کوئی نہیں ہوندا، ہن تسی کیوں کر دے؟ تو کوئی نہیں ضروری ہن تسی بے شک نام پڑھیا کرو، مطلب ایک ضروری نہیں ہے بعض یہ پڑھنا چاہیے، نام ہی پڑھو تے اذان ہو جاندی ہے، اذان دا جز نہیں۔ لیکن میں یہ گل کرتا رہنا ساڈے شہر 20-25 بانگا ہوئی، ظاہر دوجیاں شہراں بھی 20-25 ہوندیاں ہوئی، 50 بھی ہوندی ہوئی۔ ایک اذان دا جواب دینا چاہیے، ایک اذان دا تو بھائی سان تے پتہ ہی کوئی نہیں لگتا کنہ دیئے، جیڑا درود پڑھ کے شروع کرے سان پتہ لگ جائندہ ہے ساڑھی پتی دی بانگ ہے، اپنی نال چپ کر کے جواب دے لیں۔ وہ سمجھ آئیے کوئی نہ کہتا اپنی پتی دا بھی تو خیال کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ کوئی فرض نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، موقع ہے کہ تسی اذان نہ، بلکہ اذان تو پہنا پڑھ کے وچ وقفہ کرنا چاہیے تاکہ لگے ہی نہ کہ اذان دا حصہ ہے، یا بعد پڑھ لو، بعد تے حضور دی حدیث ہے کہ ثم صلوا علیہ، اذان پڑھ لو تھوڑ میرے تے درود پڑھیا، بعد پڑھ لیا نکھیڑا تے مڑ بھی نکل جائے، لیکن وقفہ کریا کرو تاکہ اذان دا حصہ نہ لگے، نہ ہی حصہ اذان دا سمجھے، جزو اذان نہیں ہے،
لیکن پڑھیندہ پوری دنیا دے صرف سنی کرو دنیا کو یہ نہیں پڑھی تو درود تا آیت طہارت صحابہ واسطے بھی ہے اہل بیت واسطے درود آل واسطے بھی آیا ہے اصحاب واسطے بھی آیا ہے اور دے اتے قرآن دیاں دو آیتاں نے میں دوسری بھی پڑھ دی اللہ فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ الصَّلَاةَ سَكَنُ لَهُمْ محبوب صحابہ کرو انہاں دے مال وچوں زکات لیا کرو اور انہاں تے صلاۃ بھیجیا کرو ان الصلاۃ سکن لہم بے شک آپ کی صلاۃ ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی یہ تے صلاۃ معنی دعا ہے اور عزیزو اور ساتھیو اللہ دے پاک نبی سرکار نے اہل بیت نال محبت دا درس بھی دیتا ہے صحابہ نال محبت دا درس دیتا ہے قرآن دعا جگہ تے موجود اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرمانے جی اللہ فرمانے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صحابہ واسطے اللہ فرمانے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ میرے عزیزہ میرے دوستہ میرے سجنہ اللہ فرماتا ہے جڑا نبی دی آل نال پیار کرے گا انہاں دی اتباع کرے گا میں انہاں نال بھی راضی ہاں جڑا نبی دے صحابہ نال پیار کر کے پیروی کرے گا میں انہاں نال بھی راضی ہاں تاں درویش تانوں دوویں گلاں سناندے رہنے ہاں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل رسول دے ذکر تے منہ گھٹن دی لوڑ نہیں منہ کھولن دی لوڑ ہے روٹی کھان لگیاں جو کھل جائے حضور دی اہل بیت دی ذکر چ بھی کھلے عظمت آل نبی بھول نہ جانا اور میرا تعارفی جو فرشتے پوچھیں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں اور بڑا معروف جملہ ہے میرا خدا جسے مجھے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے او پھر کہتے ہیں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا بھائی اہل سنت وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے اہل سنت کو اہل بیت سے محبت ہوتی ہے اور اہل سنت وہ ہے جو حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرتا ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
اللہ دے فضل اور دے کرم نال الف لام میم تو لے کے والناس تک سارا قرآن پڑھ لو، جگہ جگہ تو آیات چمک دیاں نظر آؤنگیاں جڑی حضور دی آل دی اور حضور دے صحابہ دی شان چلا دے۔ مگر ایسا ہے کہ بھائی قرآن پڑھتا ہے کوئی نہیں بندہ، قرآن پڑھو ترجمے نال، کنز الایمان قرآن لو اور ترجمے نال پڑھو، اور جڑی جگہ سمجھ نہ آوے انڈر لائن کرو اور جامع مسجد نور تشریف لے آؤ کہ دی سمجھ نہیں ہے۔ آپ میں بیان کرو جڑے بچے تھوڑا پڑھے ہو، جدو بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے کیا وہ تھیسز لکھن لگیاں کسی استاد کی نگرانی لکھ ہے یا آپ پہ کلا لکھ لیں گے؟ استاد کی نگرانی پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھ رہے تو بھائی تو پی ایچ ڈی کی تھیسز لکھ رہے ہوں تو استاد کی نگرانی چاہیے، تو قرآن پڑھنا ہوئے تو نگرانی تو بغیر کیوں پڑھ سکتا ہے بھائی؟ قرآن بھی پڑھنا ہے تو نگران ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھو، 2 صفحے پڑھو، 3 صفحے پڑھو، 4 صفحے پڑھو، جیڑا پڑھو وہ دیکھو جتھے سمجھ نہ آوے اتھے لائٹر نال اس نو روشنی دے لو، اور روشنائی والا لائٹر تو آگ والا نہیں، وہ لائٹر نال اتنے انہوں ذرا تھوڑا روشن کر لو روشنائی نال، اور اس نو لے کے آؤ کہ یہ سمجھ نہیں آئی، تاکہ آپ کو سمجھ دیتی جائے۔ آپ جب قرآن نہیں آیتاں پڑھو گے کچھ گزرو گے تو انہوں آپ پہ قرآن کھول کھول کے حق واضح کردہ جائے۔ میں حیران نہ توڑے تو ایک باری بھی کسی بندے ترجمے نال قرآن نہیں پڑھیا تو مقام حیرت نہیں ہے کہ بندے ساری زندگی ایک باری بھی ترجمے نال قرآن پڑھے ہی نہیں، میرا مالک میں نواندا کی تو رولے نے پہ ہے، رولا تو تیرا کہاں نکلے جو قرآن پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کدی قرآن فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، کدی قرآن فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کدی قرآن فرماتا ہے وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کدی قرآن فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، کدی قرآن فرماتا ہے اولئک هم الفائزون، کدی فرماتا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کدی فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ منهم مغفرة واجر عظیما، کدی اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کدی اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کدی اللہ دا قرآن گواہیاں دیندا ہے جندا فرمایا دنیا والو وما بدلوا تبدیلا، دنیا بدلیے نبی دے یار نہیں بدلے۔ توجہ ہے کہ نا، دنیا بدلی نبی دے یار نہ بدلے۔ پایا تین کیس پٹی پڑھائی ہے وہ بدلے، وہ 15ویں صدی دے مرید تے نہیں نا جڑے بدل جان، وہ میرے پاک نبی دے مرید نے جنہ یار نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے کٹ گئے نے، بدلے نہیں۔ تانیا سجنا کے سارے یار حضور، اے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فلاں سونا ہے تو فلاں سونا نہیں، نا سارے یار حضور دے اتنے سونے نہیں آئے، یہ بات ہے سب سونے اے ہو ہی نہیں سکتا میں حضور دے یار ہونے تے سونے ہونے تے نہ ہو نا۔ فقیر و عقیدہ ہے وے سارے یار حضور، اور ایک گل پسند بھی انہوں دی جدا عقیدہ سونا ہے سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیا کیا باتاں نے۔ بھائی ہم تو مولا علی کی اس فضیلت کے قائل ہیں کہ مولا علی کی بڑی شان ہے، مولا علی کا بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عرب دیاں بڑیاں بڑیاں بندیاں رشتے منگن تے حضور نہیں دیتا سیدہ زہرا پاک دا، لیکن مولا علی سرکار نے حضور نے پسند فرمایا ہے کہ انہاں نال سیدہ زہرا پاک دا نکاح کر دیتا، تو اعزاز ہے مرشد علی پاک اور سیدہ فاطمہ پاک دا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی پاک علی دے بھی نوکراں، پاک زہرا دے در دے بھی نوکراں، لیکن میرے عزیزو جنہاں نو حضور نے رشتے عطا فرمائے نے انہاں دے بھی نوکراں، جنہاں کو اپنے واسطے رشتے لینے صدیق تے عمر دے بھی نوکراں۔
آپ کو یہ گل کیوں بھول جاندی کہ جدے کو رسول اللہ نے رشتہ لے لیا اپنے واسطے حضور بیوی دے طور تے پسند فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نو یا آپ کو بھول جاندی بھائی صاحب کہ یہ سرکار دی کرم نوازی۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے سجنوں، فقیر دی بات نو یاد رکھنا، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیا نے، پر دے پیار دیا کیا باتاں نے۔ اے گل سنو اے درویشو، حضور علم غیب رکھ لے، میرے حضور علم غیب رکھ لے، حضور کو علم غیب ہے، حضور علم غیب رکھ لے۔ قرآن فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، اور اس غیب دی خبر دینے حضور فرماتے ہیں قرب قیامت نو جدو حضرت امام مہدی نکلن گے تو انہوں نے نال جڑے بندے دجال دے خلاف خروج کرن گے، حضور فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم، امام مہدی دے نال جڑیاں بندیاں تلواراں ہتھیار لے کے نکلنا ہے نا بندوقاں گنا، اس ویلے پتہ نہیں کہڑے ہتھیار ہونے، ہتھیار بھی تو دن بدن بدل رہنا جی، تو جڑے ہتھیار بھی اس دور دے ہوئے انہاں لے کے تے امام مہدی دے نال نکلنا۔ حضور فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم، جڑیاں بندیاں امام مہدی دے نال نکلنا میں انہاں دے نام جاننا، واسماء آبائہم تے میں انہاں دے ابے دا نام بھی جاننا، وَعَلْوَانَ خُيُولِهِمْ تے جڑے گھوڑیاں تے انہاں بندیاں بیٹھا ہونا ہے، حضور فرماتے ہیں میں انہاں دے گھوڑیاں دے رنگ جاننا۔ واہ میرے سنیا محبوبہ، میں تیرے علم تو صدقے جاواں۔ بخاری اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ، اٹھاؤ کتاباں۔ حضور فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم، میں انہاں دے نام جاننا۔ اجے بندے پہ ہن تک آئے نہیں، امام مہدی آئے نہیں، انہاں دے نال والے آئے نا، 1500 سال لگ گئے تے اجے پتہ نہیں کتنے ہزار سال لگ جائے۔ حضور فرماتے ہیں انی لعارف، حضور فرماتے ہیں میں انہاں جاننا، پہچاننا، پہچاننا۔ عالم نہیں نہ فرما علم ہوندہ ہے جاننا تے عارف ہوندہ ہے پہچاننا۔ فرمایا انی لعارف، میں انہاں پہچاننا انہاں دے ناماں تو، جتنے لشکری ہونے امام مہدی دے انہاں دے حضور نہ جان دے۔ واسماء آبائہم تے جنہ دے پتر ہونے میں انہاں دے ابیاں دے نام ہی جاننا۔ واہ سونیا میں تیرے علم تو صدقے جاواں، سرکار فرماندے ہیں جڑے انہاں دے باپ نے میں انہاں نے بھی جاننا۔ اے سواد والی گل ہے، حضور فرماندے ہیں وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جڑیاں گھوڑیاں تے انہاں بیٹھے ہونے میں انہاں دے رنگ جاننا۔ پائیا میں نو حیرانی اس گل دی ہوندی ہے جڑے امام مہدی دے نال ہونے نے انہاں دے تے گھوڑیاں نے بھی حضور جان دے، جڑے ہر ویلے نال رہندے نے ابو بکر تے عمر نو حضور جان دے پے بندے کیویں کملے بندے گل کر چھڑ جی لو جی او تے حضور نو تے جی پتہ ہی کوئی نہیں لگا تے او جی نال لگے پھر ان تے جی اعتدال آیا انہاں۔ میں کہ تانوں 15ویں صدی والے انداز دا پتہ لگا ہے تے انہاں نہیں لگا جڑے اندر میں کیڑی دی بھی سن لئی بسائیاں دی شان ہے وہ کیڑی ٹوری جاندی ہوئے دو دی بھی سن لئی۔ حیرت ہے، حیرت ہے، نبی دی شان ہے اُنبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ نبی ایتھے کی وہ بھی جاندا ہے جڑا اسی گھر بانڈیاں وچ رکھیا وہ بھی جاندا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ دے نبی فرماتے ہیں اُنبئکم بما تاکلون، جڑا تسی کھا کے آئے ہو میں ان کو انداز سکنا، تسا ساگ کھا دیا ہے، تسی گوبھی کھا دی ہے، تسا گوشت کھا دیا ہے، جو تواڈے اندر ہے اُنبئکم، میں تمہیں بیان کر سکتا ہوں۔ وما تدخرون فی بیوتکم، تہاڈا تمباکو کیڑے بانڈے چ پیا ہے، باجرا کیڑے چ رکھیا جے، جوار کیڑے چ رکھی ہے، کڑک کیڑے چ پئی ہے، حضور دا اللہ دا قرآن فرماتا ہے نبی وہ بھی جاندا ہے۔ وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیہ،
یہ اللہ دیا نشانیاں جو کہ نشانی ہے جن اللہ نبی بنائے انہیں اتنی آنکھاں دیندہ ہے 61 سال ابو بکر حضور نال رہے کہنا چاہ رہا یار شوکت نے واقعی ہے بندہ تیرے نال جھاڑیت دی رہا ہے کوئی پتہ ہی یہ بھی آندہ جی انہاں کو تو میں بھی پتہ لگ جاندہ جیڑا جھاڑیت دی میرے نال ساڑھے کول علم غیب کوئی نہیں ساڑھے کول تے علم ہے ہی کوئی نہیں ساڑھے کول علم ہے ہی کوئی نہ لیکن ساڑھے کول 2 بندے آ جاننا ایک پینٹ پائی ہوئے وہ بھی گھٹنے تو پھٹی دوجے ٹوپی پائی ہوئے اور اج دے کپڑے پائے ہو تے اس سپیکسی ہیئر سٹائل بنایا ہوئے داڑھی صرف تھوڑی جی تھے ہوئے تے ایویں بیچارہ اینج لگے جی میں خون دے کے آیا تے ساڑھے کو پوچھے بھائی نے کو فرق ویکھیاں کر لیا ہے تے اسی 3 سیکنڈ فرق دس سکنے ہیں کہ اے کون ہے تے اے کون ہے دیکھنا ہے کوئی فیشنیبل منڈا ہے اے کی مولوی صاحب اتنا تے اسی بھی سیان لیا صرف 3 سیکنڈ بلکہ 3 بھی زیادہ نہیں نظر اٹھائیے ویکھیے تو پتہ لگ گیا فوٹو کھچیتا پتہ لگ گیا بیا کون تو جی اگر ساڑھے ناڑو بہ جان پھر اور پہچان لگی اور اگر ساڑھے کو رہ جان 6 مہینے تو پھر تو پورا ہی جان لئیے تو ابو بکر حضور کو 61 سال رہے نے میں حیران ہاں جنہ دے کوڑ رہے نے انہوں نے نہیں پتہ لگا تے امت نو 1500 سال بعد تاریخ دیاں کتاباں جو پتہ لگا وہ تے بندے نہ صحیح جڑے نبی دے نال ہے میں کہا سبحان اللہ یہ بھی چنگا ہو گیا شکر ہے امت سیانی ہو پئی ہے جڑی نبی مشورے دین دی نہیں سمجھ آئی گا وہ سان نبی دسنا آ بندہ صحیح ہے آنا ہے صحیح کتنی ترقی ہوگی کہ امت نبی دس دی پئی بس سانتے سارے نہیں پتہ ہے سانتے بھی پتہ ہے سونے جڑے تواڈے نال آئے وہ نہ ترقی کر گئے ہو بھائی ترقی کر گئے ہو تواڈی ترقی تو مبارک ہو اسی نے کیتی ترقی ساڈی ترقی دا حال ہے کہ جیڑا محمد پاک دی گلی چ کتا لگ جائے سانیاں تے اوندے نال بھی نظراں عقیدت نال اٹھ لیاں نے اسی اوندے چ بھی عیب کدی نہیں کرتے ساڈی عقیدت ایتھے کھلوتی ہے جانے من تسی کیڑی گل کردے ہو مقام حیرت ہے بھائی میں عمر لنگا چھڈی یہ گل دس دیا مندیا تسی بڑے بڑے مولوی سن دے ہو بڑے بڑے بندیاں سن دے ہو فقیراں دی بھی گل سن 25 سال لکھو ہے گل میری درویشاں ہو 25 سال حکومت رہی ہے صحابہ دی مدینے تے 25 سال ترائے امام مدینے چ رہے امام علی امام حسن امام حسین 2.5 سال حکومت ابو بکر دی 10 سال حضرت عمر دی تے 12.5 سال حضرت عثمان غنی دی کتنے سال بنے 25 سال 2.5 تے 12.5 15 تے 10 حضرت عمر دی پورے 5 سالاں وچ مسجد مدینے چ اکو ہی رہی ہے مسجد مدینے وچ 5 سال ایک رہی ہے دوجی نہیں بنی 5 سالاں وچ 5 واری نکی عید آئی ہے تے جانے من 5 واری وڈی آئی ہے توجہ ہے ذرا کیلکولیٹر تے مارو 5 سال 50 عیداں تے 365 دن ایک سال دے 365 ضربے 5 ضربے 5 نمازاں ہر دن دیا 5 لاکھ نماز بن دی آ بھائیا پیار نال بے کی گل سمجھئے 5.5 لاکھ نماز مدینے جو پڑھیتی ہے مولا علی دے ہوندیاں حسن پاک دے ہوندیاں تے حسین پاک دے ہوندیاں لو مال لو روڑا نہیں پینا یار چھڑو گل مکائیے بیلیاں ناکھو مال لو اگے آل چو کوئی کھلودا یا صحابہ چو کوئی کھلودا تسی اپنی مرضی نال دس لو اگے ابو بکر کھلوندے آئے یا مولا علی کھلوندے
وہ آخسن جی مولا علی کھلوندے آئے تو اسی آخنا مان لیا مگر صحابہ کھلوندے آئے جی کھلوندے آئے میں کہتے جی دے پیچھے 25 سال انہاں نمازاں پڑھیاں نے وہ مڑ پیچھے آن دے نا پیچھے اس امام دے تو جدو 5 سال مسیطے کھلو کے نیان دن دے رہن با پیچھے اس امام دے تو آن جے نہیں تبارہ انہوں نے اب من دے آئے یا کوئی نہ من دے گئی سمجھ آئی گل اب مسیطے تو جٹ لے جان دے بھائی تھے نیان دے تو جیڑی مسیطے کھلو کے آکھئے پیچھے اس وہ تو وڈا بھی کو نیا ہے تو مسیط بھی مدینے آلی تے علی اگے کھلوتے نے 25 سال مگر کھلو کے صحابہ 5.5 لاکھ باری آکھے ہیں پیچھے اس امام دے اجے اعتبار نہیں آیا بھائی امام من نہیں بیٹھے تو جیسی 15ویں صدی گوٹے تے بے کے علی علی کر کے منوا لیا نا بس ساڈا امام ہے تو جی نہ مدینے دی مسجد وچ بے کے امام بنے ہیں انہاں دا بھی امام ہے طرح لڑائیاں چھڈو درویشاں دی گل سمجھو جدو امام سلام پھردا ہے میں نہ ہوئے ادو آندا کی السلام علیکم اچھا ویسے یار ایک رمز دی گل ہے علی پاک اگے کھلوندے آئے تے صحابہ مگر کھلوندے آئے تے انج مڑ ہو سکتا ہے بھائی امام ہاتھ چھڑ کے پڑھدا ہوئے تے مگر لے بان کے پڑھدے ہوئے جی انج ہو سکتا باگلیاں چھڑے ہون مولا علی سرکار نے تے پچھلے بننے ہون انج نہیں ہو سکتا یہ مطلب ہے صحابہ تے علی پاک نے نماز دا طریقہ ایک کوئی آ مدینے دی مسجد ہے جروڑا پیچھے بندیاں پایا ہے نہ علی اج کو روڑا نہ صحابہ پاک اج کو روڑا یہ روڑا سائی میں طریق پایا امت نو لڑائن آستے فتنہ فساد وفا کرنا آستے اے روڑا پایا ورنہ کوئی روڑا نہیں دین اچھ روڑا کی میں ہو سکتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلامی کو دین وہ جدو سلام بھیری دائے نا دیکھی دائے السلام علیکم ورحمت اللہ وہ دو نیت کری دی وہ جڑا ایس پاسے نے نہ ساریاں تے سلام ہو ترامت ہو موڑا ہی دیکھ لی ہون میں تے میں تصوری کرنا امیجنیشن ہے بھائی تے ابو بکر کھلوتے نے ایتے عمر کھلوتے علی پاک ایتے مو کر دیتے ہیں ابو بکر تے سلامتی ہوئے تے رحمت ہوئے ایتے کر دیتے ہیں یار عثمان تیرے تے سلامتی تے رحمت ہوئے علی 25 سال انہاں تے سلامتی دیندہ رہا اسی گاڑی کھڑی ہونے ہیں کرے ساڑھا علی نر جوڑ کے میں بنو ہے بھائی صاحب محبت ونڈو ایمیں قیامت آلے دن اے بریکنگ نیوز نہ تو اڈے گیا آ جائے جیڑا تُسی میچ پوائی رکھے آؤ تے ہے ہی کوئی نہیں سمجھ جائی گا ماں سے جن نے ہوتے اتنا چر سٹا لائی رکھے تھے جوا کھیڑ دے رہے ہیں فلانے جتنے دے فلانے ہرنا ہے قیامت والے دن پتہ لگے کہ بھائی یہ میچ دا تے وجود ہی کوئی نہیں جڑا تُسا بڑائی رکھے تو بھائی میں تقریر کرنے جانا ہے ایتھو آگائیں گے جگہ تے چھٹے رائے لہذا میں معافی دے دیں جڑی کوئی چگل رہ گئی ہے وہ مڑتے کرانگے تے اللہ تعالیٰ نے چدڑ برادران نوے برکتاں تھا الحمد